السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ڈی میں آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک شعر سے آغاز کرتے ہیں کہ میں خون بیچ کے روٹی خرید لایا ہوں، فقیہ شہر بتائے حلال ہے کہ نہیں۔ اب بات یہاں تک پہنچ چکی ہے، چاہے شوگر مافیا ہو، گندم کا بحران ہو، اور یہاں سے چلتے چلتے بات حلال و حرام کو پھلانگتے ہوئے گدھے کے گوشت تک جا پہنچی ہے۔ چاہے وہ کباب ہوں، باربیکیو ہوں، مختلف ریسٹورانٹس بند ہو رہے ہیں۔ یہ کب تک کھلواڑ ہوتا رہے گا پاکستان میں؟ پہلے حلال چیزیں دستیاب نہیں تھی، اب حرام چیز، اس کا گوشت بھی ویسے مہنگا ہے، وہ لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ مختلف ایشوز کو لے کے آج کے پوڈ کاسٹ میں جس شخصیت سے ہم بات کریں گے، ایک تو کہا جاتا ہے یونیورسٹی کا معاملہ بڑا گمبھیر ہوتا جا رہا ہے۔ پچھلے دنوں ہمارے ایک پروگرام میں، میرے پروگرام میں بلوچ سردار تھے علم خان بھزنجو، انہوں نے کہا تھا کہ قائد اعظم یونیورسٹی سرمچار پیدا کر رہی ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے ایکشن دیکھا کہ اب پولیس وہاں پہ ہے، وہ اندر سٹوری کیا ہے، وہ ایک الگ ایشو ہے۔ پھر بھارت نے پاکستان کے خلاف جو چیمپئن شپ کا سیمی فائنل ہے کرکٹ میں، وہ کل تھا لارڈز میں، انہوں نے کہا ہم نہیں کھیلیں گے۔ پہلے پول میچ بھی نہیں کھیلا تھا۔ اب سپورٹس میں بھی پولیٹکس آتی جا رہی ہے۔ اسی طرح ملک ریاض صاحب کے حوالے سے کچھ خبریں سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہیں، گھیرا تنگ ہو گیا ہے۔ غزہ میں جو بچے 40 کلو وزن کے تھے، ایک ماہ میں 10 کلو وزن تک آ گئے، کھانے پینے کی سکت ختم ہو گئی ہے۔ ادھر انڈیا کی لوک سبھا میں، راجیہ سبھا میں ڈیبیٹ ہوا ہے آپریشن سندور پہ۔ قربان جاؤں راج ناتھ صاحب، آپ کے عقل پہ ماتم کریں یا کیا کریں۔ آپ نے کہا جی دہشت گردوں سے پاکستانی چاکلیٹس برآمد ہوئی ہیں۔ اب یہ نیا طریقہ ہے، طریقہ واردات جو ہندوستان کھیلنے جا رہا ہے۔ اسی طرح عافیہ صدیقی کے حوالے سے جو بیانات ہوئے ہیں، اس پہ بڑا ریبٹل آیا پبلک کی طرف سے۔ یہ سارے ایشوز ہیں، ان کو ڈسکس کرنے کے لیے آپ کی پسندیدہ جانی پہچانی شخصیت، نامور تجزیہ کار، اینکر پرسن اطہر کاظمی صاحب ہمارے پاس ساتھ موجود ہیں۔ ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کی آمد کا۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ پہلے حلال و حرام تھا، چینی ہے، گوشت ہے، ادویات، ہر چیز خیر مہنگی ہے، عوام کی ایکسیس میں نہیں ہے۔ اب گدھا ہے، سنا ہے گوشت تو اس کا مہنگا ہے، اس کی کھال سے کریمیں بھی بنتی ہیں، چائنا جو ہے وہ ایکسپورٹ ہوتا ہے مختلف ممالک کے اندر، اور اب مختلف ریسٹورانٹس پاکستان میں بند ہوتے جا رہے ہیں، کراچی میں بھی، اسلام آباد، پنڈی میں بھی۔ تو لوگ تشویش کا شکار ہیں، کیا کھلایا ہے؟ نوبت یہاں تک آ گئی کہ حرام کھلانے سے بھی باز نہیں آتے۔ دیکھیے میرے خیال میں نوبت وہاں تک ہے کہ ہم لوگ حرام ہر دوسری جگہ پہ کمانے میں جتنا ہم یوز ٹو ہو گئے ہیں، میرے خیال میں گدھے کا گوشت تو آپ کی لیسٹ آف دا پرابلم ہونی چاہیے۔ کیا اس ملک میں جو لوگ جس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ وہاں پہ حلال کما رہے ہیں؟ گدھے کے گوشت کے اوپر اتنا زیادہ شور ڈال دیا کہ جیسے یہاں پہ باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ درست بھی نہیں۔ جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ یہاں پہ تو ڈاکٹر صاحب آپ نے پیراسیٹامول کی گولی لینی ہو تو گھر والے بتا کے بھیجتے ہیں کہ وہ فلانا جو میڈیکل سٹور ہے وہاں سے لینا، وہاں سے اصلی ملے گی، ایک نمبر ملے گی، ایک نمبر ملے گی۔ تو اس ملک میں اگر آپ کو ایک نمبر گدھا مل رہا ہے تو وہ بھی بڑی بات ہے۔ میرا نہیں خیال کہ گدھے کے گوشت کو وہ کسی اور کا گوشت کر کے بیچیں گے۔ ٹو بی آنیسٹ، گدھا جس طرح آپ نے بھی کہا کہ وہ کافی مہنگا ہوتا ہے، تو مجھے نہیں پتا کہاں کہاں استعمال ہوا، کہاں کہاں لوگوں نے کھائے، کڑھائیاں کھائیں، کباب کھائے، جس طرح آپ بھی ذکر کر رہے ہیں۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہر چیز میں ہی آپ کو حرام مل رہا ہے۔ کیا ایمانداری سے یہاں پہ کوئی بھی کام کر رہا ہے؟ کسی کی بھی خواہش نہیں ہے یہاں پہ کہ وہ ایمانداری سے اپنا کام کرے۔ تو وہی آپ کو تسلسل نظر آتا ہے کہ جو اوور آل انحطاط ہمیں نظر آتا ہے، پھر وہ آپ کے گدھے کے گوشت میں کی صورت میں کبھی نظر آتا ہے، کبھی کسی اور صورت میں نظر آتا ہے۔ یہ بتائیں 45 حلال ہے یا 47 حرام ہے؟ 45 حلال ہے، یہ آپ 45 پہ کھوتا ہو اور 47 پہ اس کو جو ہے آپ گائے کر دیں، یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فارم 47 پہ ایک کھوتے کو آپ فارم 47 پہ بیچا جا رہا ہے، فارم 45 پہ گدھا ہے اور فارم 47 پہ گائے کر کے دیکھیں۔ حلال گائے ویسے 45 پہ ہی تھی نا؟ گائے تو 45 پہ ہی ہوتی ہے، ذبح 45 پہ ہوئی، لیکن 47 پہ جا کے گدھے کا گوشت نکلا۔ گدھے کا گوشت نکلا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایشو یہ ہے کہ آپ کے الیکشن کا پروسیس ہو، کوئی بھی پروسیس ہو، وہاں بھی حلال و حرام کا فرق دیکھیں نا، نہیں ہے۔ جب آپ حلال و حرام کی تمیز ختم کر دیں گے، اصل ایشو وہ ہے کہ ہم جو ہمارے مذہب نے ہمیں سکھایا، جو ہمارے بزرگ ہمیں سکھاتے رہے، جو ہم کتابوں میں پڑھتے رہے، کیا اس کے اوپر آپ عمل درآمد کرتے ہیں؟ اور ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ نے مختلف کتابیں لکھی ہیں، کچھ میرے جیسے عام لوگ بھی ہیں، ہمارے مسائل ڈیفرنٹ ہیں۔ ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جناب صفائی نصف ایمان ہے، بچپن سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔
بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں. ابھی آپ اپنی گاڑی نکالیں, ادھر جی ٹی روڈ پہ ٹریول کریں, پنڈی سے جائیں لاہور, پورے راستے میں ایک جگہ بھی ایسی دکھا دیں جہاں پہ آبادی ہو, زمین پہ گند نہ پڑا. تو صفائی نصف ایمان بھی ہے. گدھے کا گوشت ہمیں یاد آ گیا, لیکن جو ہماری گدھوں والی حرکتیں ہیں اس کے اوپر ہم کتنی اچھا شاہ جی یہ بتائیں قائد اعظم یونیورسٹی جی جی وہ سرمچار کہہ رہے ہیں پیدا کر رہی ہے. پچھلے دنوں بلوچ سردار نے یہاں کے کہا, اس کے بعد آپریشن ہو گیا میرے پوڈ کاسٹ میں. تو میں نے انہیں فون کیا کہ یہ بات آپ نے کر دی, تو کہتے میں نے کی ہے. تو وہ کیا ہو رہا ہے, طلباء وہاں ہیں, کچھ کہتے ہیں انلیگل بھی وہاں رہ رہے ہیں, تو یونیورسٹی بند ہے, خواتین رات بھی. یہ اسٹوڈنٹس کے میسیجز آ رہے ہیں ہمارا کیا قصور ہے, فیسیں دی ہوئی ہیں تو ہمارا تو حق ہے وہاں پہ رہنا پڑھنا. اور وہی ایک رینکنگ میں جو آپ کی ہمیشہ ٹاپ پہ ہی رہتی ہے. تو قائد اعظم کے نام پہ یونیورسٹی ہے وہ بند پڑی ہے 3 دن سے, کیا ہو رہا ہے وفاق میں؟ دیکھیں جی, آپ کی پوڈ کاسٹ میں بات ہوئی تو آپریشن ہو گیا. اب میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ بڑا آپریشن وہاں میں کوئی کر دیا جائے, تو میں نہیں چاہتا. لیکن اصل میں ایشو یہ ہے کہ دیکھیں, اگر کوئی بھی آئین اور قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے اس کو آپ طریقے سے نمٹیں. وہ سارا ماحول جس طرح کا کریٹ کیا ہوا ہے کہ وہاں پہ جا کے ہاسٹل پہ بھی چھاپا مارا گیا, اگر وہاں پہ کوئی غیر قانونی لوگ ہیں, ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں یونیورسٹیوں میں, آپ کو پتہ ہے منشیات کے ایشوز ہوتے ہیں, دیگر ایشوز ہوتے ہیں, اور عرصہ دراز سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں, تو ان کے خلاف آپ ضرور کارروائی کریں. لیکن بلینکٹ اس طرح الزام لگا دینا کہ وہاں پہ دہشت گرد اور سرمچار پیدا ہو رہے ہیں, ریاست مخالف لوگ پیدا ہو رہے ہیں, تو ریاست سوئی بھی ہے. اسلام آباد کے اندر بیٹھ کے اگر وہ پیدا ہو رہے ہیں تو پھر بہت بڑا کوشچن مارک ہے نا. اگر ایسے لوگ ہیں جو بھی ریاست پاکستان کے مخالف ہیں, آئین پاکستان کے مخالف ہیں, ان کو پکڑا جائے, ان پہ مقدمات قائم کیے جائیں, ان کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے. تو اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی شخص اس کے اوپر جو ہے مخالفت کر سکے. اچھا شاہ جی, لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, جو چیمپئنز ہیں ان کی ایک لیگ ہو رہی ہے اور اس کا سیمی فائنل جو ہے پاکستان بھارت کے درمیان ہے. اس سے پہلے پول میچ کھیلنے سے انکار کیا, اب کہتے ہیں سیمی فائنل نہیں کھیلنا, اور پہلے کہا تھا شاہد آفریدی کو باہر کریں. تو یہ پالیٹکس کو سپورٹس میں انوالو کرنا بھارت حد نہیں پھلانگتا جا رہا؟ دیکھیں, کسی بھی موقع پہ کسی پلیئر کے حوالے سے انہوں نے نہیں کہا کہ اس کو باہر کریں. وہ ہے نا, ایک ہیں سٹوریاں ہوتی ہیں اور ایک حقائق ہے. کسی پلیئر کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پاکستان دشمنی ہے. بھارت کو کسی پلیئر سے کیا مسئلہ ہے, پلیئرز کے ساتھ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان کو مسئلہ ہے پاکستان دشمنی کا. لیکن میرا ایشو یہ ہے کہ بھارت پہلگام کا جھوٹا الزام لگا کے کہتا ہے ہم نے ان کے ساتھ کرکٹ نہیں کھیلنی. جو ہمارے لیجنڈز ہیں جن کے نام بھی لیے جا رہے ہیں کہ جو اس کی وجہ سے نہیں کھیل رہے اور اس کی وجہ سے نہیں کھیل رہے, کیا ان میں اتنی غیرت نہیں ہے؟ وہ کہتے انہوں نے ہمارے ملک پہ میزائل مارے ہیں, انہوں نے ہمارے بچوں کو شہید کیا ہے, انہوں نے مساجد کو شہید کیا ہے, انہوں نے قرآن کو شہید کیا, ہم ان کے ساتھ نہیں کھیلیں گے. زبردست. ادھر تو آپ ریلیاں نکالتے ہیں, ادھر جا کے آپ انٹرنیشنل فورم پہ کہیں نا جی ظلم تو پاکستانیوں کے ساتھ ہوا نا. آج تک ایک ٹکے کا ثبوت نہیں وہ دے سکے, پہلگام کا ٹکے کا ثبوت نہیں ہے ان کے پاس. ہے وہ چاکلیٹ, وہ راج ناتھ کہتا ہے چاکلیٹ برآمد ہوئی ہے پاکستانی, پتہ نہیں وہ کون سی چاکلیٹ ہے پاکستانی, وہ ڈیری ملک دکھا رہے ہیں. ڈیری ملک تو سر غیر ملکی چاکلیٹ ہے. پر اینی وے, تو یہ ہمیں ان سے انکار نہیں کرنا چاہیے. ہم اپنی ٹیم بھی بھیج دیتے ہیں, وہ اپنی ٹیم ادھر نہیں بھیجتے. میرے خیال میں ہمارا کچھ طبقہ احساس کمتری کا شکار ہے. ادھر سے نفرت بانٹنے والا شاعر آتا ہے, ہم اس کے پاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں. وہ ادھر سے جاتا ہے واپس, وہاں پہ جا کے نفرت بھری باتیں کرتا ہے. ادھر سے ایکٹرز آتے ہیں, ہم ان کے پاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں. ہمارے لوگوں کو وہاں پہ جا کے کام نہیں کرنے دیا جاتا. تو یہ اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم انکار کریں کہ بھائی دہشت گرد تو تم ہو, اپنے ملک میں بھی مارتے ہو لوگوں کو, ہمارے ملک میں دہشت گردی کروا رہے ہو. انہوں نے پہلگام کا جھوٹا الزام لگایا ڈاکٹر صاحب. فالس. یہاں پہ کتنے ہمارے جوان شہید ہوئے, کتنے ہمارے شہری شہید ہوئے, کتنے ہمارے افسر شہید ہوئے, روز شہادتیں دے رہے ہیں. اب بھی دے رہے ہیں. یہ ابھی کچھ دن پہلے 2 میجر صاحبان ینگ لڑکے جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. اس کے علاوہ کتنے شہری ہمارے شہید ہو رہے ہیں. فتنۃ الہندوستان. بالکل. اور ہم کہتے ہیں کہ یہ فتنہ الہندوستان ہے اور وہ ان کو سپانسر کرتا ہے, لیکن ہمارے کسی لیجنڈ کی اتنی غیرت نہیں جاگتی وہ کہے کہ ہم نے ان کے ساتھ نہیں کھیلنا. لیکن شاہ جی مہادیو آپریشن وہ نیا کہہ رہے ہیں 500 کچھ پاکستانی قید ہیں جیلوں میں, ان کو جناب ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے ذریعے مار کے تو کھاتے میں ڈال. تو یہ مہادیو کیا ہے, کیا سمجھتے ہیں بھارت پھر کوئی ایڈونچر کر سکتا ہے؟ دیکھیے, ٹو بی آنیسٹ ایڈونچر تو انہوں نے پہلے کیا تھا نا, ان کو سبق ملا. آپ نے دیکھ لیا کہ جو انہوں نے پہلے آپریشن سندور کے اندر کیا, پاکستان پہ اٹیک کیا, اور اس کا جس طریقے سے ہم نے جواب دیا, ہماری افواج نے جواب دیا, ہمارے تمام جو دفاع کے ادارے ہیں انہوں نے جواب دیا, وہ تو جواب ان کو مل گیا. باقی وہ کوشش کرتے رہیں گے, وہ ہمیشہ پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اینڈ آف دا ڈے
خدا نہ خواستہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری کوئی بھارت سے جنگ ہونی چاہیے، ان سے بات چیت نہیں ہونی چاہیے، ان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہونے چاہیے، ان کے ساتھ ہماری تجارت بھی ہونی چاہیے، ان کے ساتھ ہمارا کرکٹ بھی ہونا چاہیے. میری نظر میں تو بارڈر بھی سافٹ ہو جائے مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن قومی غیرت بھی تو کوئی چیز ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ میرے پاکستانیوں کو مارتے رہیں، آپ پاکستان کے اندر دہشت گردی کرواتے رہیں اور ہم آگے آپ کے لیٹتے رہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا. اچھا یہ بتائیں کہ کرنل صوفیہ اور ایک اور ان کی تھی خاتون، وہ غائب ہو گئی، اور ذرائع کے مطابق آپ کی کو ہوئی ہے گفتگو؟ آپ کے بیان کے بعد میرے خیال میں ان پہ قدغن لگ گئی، کوئی رابطے روبتے ہیں؟ ماشاءاللہ کوئی 10 لاکھ سے زیادہ ان کی فوج ہے، پر آپ کو صرف 2 خواتین آفیسرز کے نام یاد رکھ رہے آپ کو. چونکہ وہ میڈیا پہ پریس کانفرنس انہوں نے اور میڈیا پہ آپ خاص کر ان کی سنتے ہوتے تھے پریس کانفرنس. رانا مبشر صاحب نے بتایا تھا کہ نہیں میرا تو کبھی کرنل صوفیہ صاحبہ سے کوئی اس طرح نہیں. میں نے ان کی پریس کانفرنس وغیرہ دیکھی ہے. دیکھیں اینڈ آف دا ڈے وہ اپنے ملک کو ریپرزینٹ. لیکن انہوں نے شادی سیریس، انہوں نے اپنے میڈیا نے ایلیگیشن لگائے ہیں کہ پاکستان میں اینکرز بیٹھ کے کہہ رہے ہیں رابطے، یہ باقاعدہ ان کے میڈیا نے رپورٹ کی. کرنل صوفیہ پہ جو الزام لگایا ہے، ہاں بالکل بالکل، وہ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ شاید جی نہیں میرے ساتھ ان کا کوئی رابطہ نہیں. کوئی میری اپنی ازدواجی زندگی ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے، گزر رہی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو پر میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ المیہ دیکھیں. ایک وہ کرنل صوفیہ وہ وہاں پہ آئی کہ جی جے ہند اور یہ اور وہ بھارت کی بات کر رہی ہے، لیکن وہاں پہ اتنا تنگ نظر مائنڈ سیٹ ہے کہ اس اپنے افسر پہ انہوں نے چڑھائی کر دی صرف اس لیے کہ وہ مسلمان ہے. گھر پہ غلاظت بھی پھینک. یہ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہاں پہ کس قسم کا مائنڈ سیٹ اس وقت حکومت کا. اچھا یہ بتائیں، آج کل بڑا وائرل ہو رہی ہیں چیزیں. ابھی ہمارے جب ہم بات کر رہے ہیں تو 2-3 گھنٹے پہلے بلوچستان میں ایک حاملہ خاتون شادی شدہ جوڑا آنر کلنگ میں مار دیا. پنڈی میں لڑکی گر گئی، وہ حافظ قرآن بھی تھی، اس کا لیگل دوسرا نکاح بھی ثابت ہو گیا. خیر لوگ اریسٹ ہو گئے. اسی طرح آپ دیکھیں بلوچستان میں بانوں کا اور وہ کیس، یہ تواتر کے ساتھ کیسز آتے جا رہے ہیں. کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ آنر کلنگ کیوں نہیں رک رہی؟ شادی ریٹ آف دا اسٹیٹ کدھر ہے؟ یہ بڑا اچھا کویسچن ہے. ٹو بی آنیسٹ ہمیں سب کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ ہیومن رائٹس آف جو کمیشن ہے پاکستان کا، اس کے اعداد و شمار دیکھیں تو غالباً 394 خواتین کا غیرت کے نام پہ قتل ہوا 2024 میں. اب یہ الارمنگ فگر ہے، اور اس میں آفٹن وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جو کلوز ریلیٹیوز ہوتے ہیں. اچھا امریکہ سے کوئی خاتون آ جائے تو پورا گاؤں جاتا ہے اس کو ریسیو کرنے کے لیے کہ ہمارے بیٹے کی ادھر اپنی مرضی سے شادی ہو رہی ہے. اور یہاں پہ غیرت کے نام پہ کوئی اگر نکاح بھی کرے جو آپ کو اسلام اجازت دیتا ہے، قانون اجازت دیتا ہے، اگر کوئی بالغ بچہ بچی ہے وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتے ہیں. آپ اس کو غیرت کے نام پہ مار دیتے ہیں. میرے خیال میں اصل میں غیرت کی کمی ان لوگوں میں ہے جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، جو لوگوں کو ایسے مارتے ہیں. اور اس کے اوپر ریاست کا بڑا واضح موقف ہونا چاہیے. اور میرے خیال میں ہم امید کرتے ہیں یہ جو حالیہ کیسز ہیں یہ ٹیسٹ کیس کے طور پہ سامنے رکھے جائیں گے اور ان لوگوں کو سزائیں ہوں گی. اچھا عافیہ صدیقی کے حوالے سے بتائیں، چونکہ ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا. وہ جس حال میں ہیں، جس کیفیت میں ہیں، کیا ایسی سچویشن میں یہ بیان دینا بنتا تھا؟ نہیں میرا نہیں خیال. ٹو بی آنیسٹ ایک طرح سے انہوں نے عمران خان صاحب کی قید کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہہ دیا کہ جی وہ ڈیو پروسیس کے تحت عمران خان صاحب جو ہیں قانونی عمل کے نتیجے میں اندر ہیں، جس طرح عافیہ صدیقی صاحب اندر ہیں. اگر آپ عافیہ صدیقی کے اوپر جو کیس ہے اس کا پیپر میرے پاس نیچے پڑا ہے، جسٹس ڈپارٹمنٹ ہے جو امریکہ کا، اس کی ویب سائٹ پہ ابھی بھی موجود ہے. اور وہ جو ایف بی آئی کا آفسر ہے جس نے وہ جو بیان حلفی کورٹ میں جمع کروایا ہے نیو یارک کی کورٹ میں، وہ بھی کوئی مسلمان ہے ایف بی آئی کا افسر. اور اس میں جو الزامات ہیں کہ جی ان کو غزنی میں پکڑا گیا اور ادھر پھر ان کو بیگرام لے کے گئے اور وہاں پہ انہوں نے M4 رائفل چھین لی اور گولی چلا دی، وہ تمام تر مذائقہ خیز قسم کے الزامات ہیں. اور اس کے اوپر وہ جس طریقے سے ان کو 86 برس کی سزا سنا دی گئی، کیا وہ ڈیو پروسیس تھا؟ میرا نہیں خیال کہ وہ ڈیو پروسیس تھا. اور ڈار صاحب کو تو خود پتا ہونا چاہیے. ڈار صاحب نے تو یہاں پہ مجسٹریٹ کی عدالت میں بیان دیا تھا کہ میاں صاحب نے $14 ملین سے زیادہ کی منی لانڈرنگ کی، کیونکہ مشرف صاحب کا ڈنڈا تھا اس وقت، مشرف صاحب کا مارشاء اللہ تھا. تو ان کو نہیں پتا تھا کہ اس ملک میں کیسے ڈیو پروسیس ہوتا ہے اور کیسے مقدمات چلائے جاتے ہیں. شاہ جی کرپٹو آج کل بڑی وائرل ہے. کس کے پیسے ڈوبے ہیں؟ $100 ملین ٹیکس پیئر کے پیسہ تھا، اپنا تو کوئی نہیں ڈبوتا اس طرح. ڈاکٹر صاحب میرے پاس 100 ملین اتنی بڑی رقم ہے، مجھے تو نہیں پتا کہ کس کا ڈوبا ہے. لیکن کرپٹو کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی ہیں، اگین غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کہ جی گیم چینجر ہے. پہلے آپ نے اس کی کوئی باڈی نہیں بنائی، اس کو کوئی ریگولائز نہیں کیا. ابھی بھی بہت سارے مسائل ہیں، کوئی فریم ورک اس کا آپ بنائیں. پہلے یہ اناؤنسمنٹ شروع ہو گئی کہ کرپٹو کرپٹو کرپٹو. اب 100 ملین کسی کا ڈوبا ہے یا نہیں ڈوبا، ٹو بی آنیسٹ میرے پاس تو یہ خبر نہیں ہے. لیکن پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ ایک بحث چل پڑتی ہے اور پھر اس پہ سارے اچھا پہلے ہوتا تھا ڈگری لو، نوکری حاصل کرو، آگے بڑھو، لیڈر بنو،
मुल्क की तामीर और तरक्की में किरदार अदा करो, अब ये डिग्री दिखाओ, रक्षा ले जाओ। अच्छा, ये मैंने भी कहीं पे सुना है। नहीं, मैंने पढ़ा है पूरी डिटेल में अच्छा कि गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, सीएम साहिबा बड़ी एक्टिव है, धीर आनी अच्छा, पर। मैंने जो खबर पढ़ी है ना, उसमें मैं हो सकता है कि हमारी मालूमात, उसमें जो डिग्री वाले बच्चे ना, उनको इलेक्ट्रिक जो बाइक्स वगैरह वो हैं, बाकी जो दूसरे नौजवान हैं उनके लिए रक्षा वगैरह है। सीएम साहिबा तो कहती है मुझे सादगी पसंद है, शोहरत पसंद नहीं है, सादा खाना, सादा लिबास, सादी लस्सी। तो मिसाल तो कायम कर रही है ना। जी, मुझे भी खाने में जो है मीठे में नमकीन पसंद है। मतलब अपनी अपनी पसंद होती है, अच्छी बात है, वो करें। देखें इस मुल्क में हुक्मरानों की तो सादा लिबास, सादगी की, हुक्मरानों की तो मिसालें हैं। पर्स जो है वो मेरे ख्याल में राजा बाजार या लंडे का उन्होंने रखा होता है, 150-200 का। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी एक वजीर ने बताया था कि 700-800 का जोड़ा पहनती हैं वो ना, वो उन्होंने एक दफा ये भी बताया था। ये हमारी ख़वातीन के लिए लेसन है ना कि हुक्मरान अगर इस तबके पे जाके 700 का अगर जोड़ा पहनते हैं, हालांकि मैंने कपड़े अगर लो ना बाजार से आप लें तो 2000 का हल्का फुल्का कपड़ा जो 1 महीने चलता है, 1500 इसकी सिलाई है, 3500 में नॉर्मल तैयार होता है। बिल्कुल। और आप तो जेब भी एक कम रखवाते हैं, आप कहते हैं कि उस पर भी हाँ वो, लेकिन कुर्बान जाऊं अगर वो 700 वाली कमीज आप और मेरे हिस्से में भी आ जाए तो खिलाफत मॉडल का नक्शा नहीं बन सकता। असल में मसला ये है कि देखें, अगर कोई अपने पैसे से कोई चीज़ लेता है और बात है, लेकिन जब आप उन अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हो जिनके पास 2 वक्त की रोटी ना हो, फिर आपके कपड़े, आपके जूते, आपका बैग स्टेटमेंट नहीं होता, आपका नजरिया, आपका काम स्टेटमेंट होता है। प्रियंका गांधी की मैं आपको मिसाल दूं, अभी वो पहली दफा जब पार्लियामेंट में आई हैं, वो एक कपड़े का उन्होंने बैग उठाया हुआ था, 200-300 रुपए का बैग होगा, उस बैग के ऊपर लिखा हुआ था फलस्तीन। आप $1.5 लाख के जो बैग उठाएं या 30-30 हज़ार डॉलर के बैग उठाएं, 10-10 हज़ार डॉलर के बैग उठाएं, उसकी 2% की वैल्यू नहीं है, क्योंकि वैल्यू होती है नजरिए की सियासत में। प्रियंका ने वो 150 रुपए का बैग उठाया कपड़े का, ऊपर लिखा हुआ था फलस्तीन, पूरी दुनिया में वो हेडलाइन बनी। अच्छा, फ़लस्तीन की आपने बात की, गज़ा में जिन बच्चों का वज़न 40 किलो था 10 किलो रह गए, अब दिखावे के लिए बैलून्स के ज़रिए खुराक उन्होंने, वो जो जैरड कुशनर का, चूँकि वो प्रॉपर्टी डीलर है, वो कहता है साहिल है, यहाँ पे खूबसूरत एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, लाशों पे बनेगा। यहाँ तो फ़लस्तीनी तर्जुमान कहते हैं 22,000-25,000 अभी भी मलबे तले हैं। तो क्या किस तरफ जा रहे हैं? हमारे सीने में दिल नहीं रहा इन अरबों के बाकियों। अरबों ने क्या, जो आज ही तजवीज़ जो आई है, आज जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, वो तजवीज़ ये है कि सऊदी अरब ने, कतर ने और मिस्र ने हमास को कहा है कि आप अपने हथियार फेंक दें और गज़ा पे जो आपकी हुकूमत है उसको ख़त्म कर दें। गज़ा में वो इलेक्टेड है, हमास को वोट पड़ा था, उसके बाद तो फिर इलेक्शन नहीं हुए, वो इलेक्शन के ज़रिए वहाँ पे इलेक्शन जीते। तो ये आपके अरब मुल्क ममालिक का रिस्पॉन्स है। वो हमास को कह रहे हैं हथियार फेंक दो, ताकि जो बच्चे रह गए हैं, जो लोग रह गए हैं, उनको भी इसराइल आके आसानी से ख़त्म कर सके और उनको उठा के बाहर। हाँ, ट्रंप ने कहा था जहन्नम बना देंगे। तो ऐसे माहौल के अंदर फिर ट्रंप को हमने नोबेल पीस प्राइज़ के लिए भी नामजद किया ना, हमने भी तो उनको नामजद कर लिया। पर एनीवे, इस माहौल के अंदर फ़लस्तीन के बच्चों की अगर हम बात करते हैं, टू बी ऑनेस्ट, फिर आप मुस्लिम उम्मा की भी बात करते हैं, हमें तो शर्म ही महसूस होती है, शर्मिंदा है। क़यामत वाले दिन आप उनको क्या मुंह दिखाएंगे? आखिरी सवाल है, वो सवाल ये है कि नेचुरल डिज़ास्टर बहुत ज़्यादा हुआ, अभी कल परसों 5-6 लोग बह गए, बाबूसर टॉप में अभी तक लाशें मिलने का सिलसिला है, फ्लैश फ्लड आता है, ग्लेशियर पिघल रहे। उस दिन एक्सपर्ट्स हमने बुलाए, उन्होंने कहा बारिशें वैसे ही हो रही हैं, क्लाउड बस्ट पहले भी होता था, लेकिन पहले नेचुरल जो आपके रूट था ना पानी का, वो था। अब इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बन गया है कि पानी को रास्ता ही नहीं मिल रहा, तो उसने घरों में ही दाखिल होना है। तो इस हवाले से आप क्या मैसेज देंगे? नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। इधर आप देख लें, सैदपुर विलेज में हमने देखा, इस्लामाबाद में, इधर दीगर इस्लामाबाद के करीबी इलाकों में DHA में हमने देखा, दीगर जगहों पे हाउसिंग सोसाइटीज़ में हमने देखा, ये नालों के ऊपर इंक्रोचमेंट हो रही है, इंक्रोचमेंट, वहाँ पे आप घर बना रहे हैं, वहाँ पे आप सोसाइटीज़ बना रहे हैं, तो उसका फिर कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा। ये एक बड़ा फैशनेबल लफ्ज़ बन गया जी, क्लाउड बर्स्ट कर गया अचानक, अब ये कोई नया फिनोमेना आ गया। स्वात में आप देख लें, वहाँ पे भी तजावज़ात थी, दरिया का रास्ता रोकने की कोशिश की गई। पिंडी, इस्लामाबाद, दीगर जगहों पे जहाँ पे नुकसान हुआ, वहाँ पे भी मेजॉरिटी जगह ऐसी थी कि जहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन है या लीगल कंस्ट्रक्शन भी है, वहाँ पे जो नेचुरल वाटरवेज हैं उनको रोका गया, उसकी वजह से ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बाकी ये है, क्लाइमेट चेंज भी है, वेदर कंडीशंस भी ऐसी हैं, लेकिन कुछ हमारा अपना कसूर भी है। अबू सलमान का मुस्तकबिल करीब क्या है? मुस्तकबिल है ही अबू सलमान का,
مستقبل تو اس کا ہوتا ہے نا جس کے ساتھ عوام ہو. ادھر MBS کا ہے محمد بن سلمان کا اور ادھر ابو سلمان کا. ادھر مستقبل انہی کا ہے. دیکھیں نا کہ اسی کے ارد گرد تو سب چیزیں گھوم رہی ہیں, قانون سازیاں ہو رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, دوڑ لگی ہوئی ہے, ادھر بھاگ رہے ہیں, ادھر بھاگ رہے ہیں, وہ بندہ آرام سے. اس کا مطلب ہے مشرق وسطیٰ میں MBS چھایا ہوا ہے, ادھر ابو سلمان چھائے گا, ایسا ہی ہے. مجھے تو نہیں پتا مشرق وسطیٰ میں کون ہے, پر یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ 2024 میں جو انقلاب آیا پاکستان کے اندر, وہ کوئی انقلاب ایران سے کم نہیں تھا کہ بغیر انتخابی سمبل کے پرامن, اس سے بڑا جمہوری انقلاب ہم نے اپنی زندگیوں میں نہیں دیکھا کہ بغیر انتخابی سمبل کے, بغیر کسی جلسے کے, بغیر کسی جلوس کے, جو چیز لیڈرز 10-10 15-15 سال جیلوں میں رہ کے حاصل کرتے ہیں کہ عوام میں اتنی پاپولیرٹی, اس نے اسی وقت وہ حاصل کر لی اور الیکشن جیت لیا. حل کیا ہے؟ حل یہی ہے آئین اور قانون کے مطابق چلیں. یا تو اگر آپ نے اس نظام کو تبدیل کرنا ہے, آپ نے کوئی خلافت لے کے آنی ہے, آپ نے کوئی اسلامی نظام لے کے آنا ہے جہاں پہ خلیفہ جو وقت ہے اس سے بھی کوشچن ہو سکے, تو وہ تو پھر آپ ویسا نظام لے کے آ جائیں. اس نظام کے اندر یہ جمہوری نظام بھی ہے, اس میں عام بندے کے لیے تو کچھ بھی نہیں. سعد نذیر صاحب, چیئرمین تکمیل پاکستان موومنٹ, آخری بات, وہ اکثر کہتے ہیں یہ جمہوریت نہیں, یہ جبر اور مجبوریت ہے. جی جی. یہاں سٹیٹس کو اور عام آدمی کے درمیان فرق ہے. خلافہ ماڈل کیوں نہیں لاتے, سٹیٹس کو کیوں گھبراتا ہے؟ نہیں, سعد صاحب تو بڑی باتیں کرتے ہیں, اور سعد صاحب جو ہے نا جو باتیں کرتے ہیں وہ بڑی خطرناک باتیں بھی ہیں, اور یہ نہ ہو کہ کسی دن سعد صاحب کو تو کچھ نہ اور میں اور آپ پکڑے جائیں. جو ہے نا یہ ماڈل ادھر جو طاقتور اشرافیہ ہے, یہ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے $400 ملین کی چینی باہر کے ملک بھیجی اور اربوں روپیہ کمایا, کیا وہ چاہیں گے کہ اس نظام کے اندر کوئی بہتری ہے؟ چاہے وہ سعد نذیر صاحب کہیں یا ڈاکٹر صاحب کہیں یا کوئی اور کہے. تو دیکھیں نا, یہ اس نظام کے اوپر ان لوگوں نے اپنی جکڑ قائم کی ہوئی, اور کس طرح قائم کی ہوئی ہے؟ عوام کے نام پہ. عوام کے نام پہ یہ سب کچھ کرتے ہیں. عوام کو آج 200 روپے کلو چینی مل رہی ہے, اور ان لوگوں نے 300 ارب سے زیادہ پروفٹ کما لیا. بہت شکریہ اطہر کاظمی صاحب. ناظرین, بات گرفتاری کی ہے یا جیل کی ہو تو یہ ہماری 1400 سالہ تاریخ ہے, آج کی تاریخ نہیں ہے. چاہے سیدنا عثمان غنی کے گھر کا معاصرہ ہو, سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت ہو, امام حسن المجتبیٰ کی شہادت اور جنازے پہ تیر برسانے کی بات ہو, کربلائے معلیٰ میں نفوس قدسیہ کا دین اسلام کی خاطر اپنے مقدس لہو سے آبیاری کرنا ہو, میثم تمار کی زبان کھنچوانا ہو, امام احمد بن حنبل کا اپنی کمر پہ کوڑے کھانا ہو, امام اعظم ابو حنیفہ کا جیل میں سے جنازے کا اٹھنا ہو, یہ تاریخ بھری پڑی ہے. شاہ جی نے کہا کہ شاید وہ اندر کر دیں اشرافیہ, لیکن سوال میں صرف اتنا کہوں گا کہ فخر ہوگا کہ جیل میں جب جائیں گے تو یہ تو ہوگا کہ کرپشن کیس میں نہیں گئے, کس لیے گئے؟ خلافہ علی منہاج النبوہ کے قیام کے لیے. تو ایسی جیل کو تو ہم پھولوں کا ہار سمجھ کے قبول کریں گے, کل بھی قبول کیا تھا, آج بھی ہے. اور یہ ہاتھ جو ہیں الحمدللہ, اس میں اتفاق فاؤنڈری یا کسی اور فاؤنڈری کا سریا وہ ٹوٹ تو سکتا ہے لیکن ہتھکڑی نہیں بن سکتا. بس اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ وحشت لٹا رہے ہیں یہ صفاق راہزن, باہم ہوئے ہم کو مٹانے کے واسطے, پہلے گھروں کو آگ لگاتے ہیں اور پھر سیلاب بھیجتے ہیں بھجانے کے واسطے. لہذا اگر خلافہ علی منہاج النبوہ کے بارے میں سوچنا تو 1000 دفعہ پہلے خوشبو لگانا, پھر اس کے بارے میں سوچنا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.